اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حروف شفویہ۔ یہ ہمارا مخارج حروف کا لاسٹ والا ٹاپک ہے۔ اس میں ہم لاسٹ والے 3 جو مخرج ہے اس کو ہم کور کریں گے۔ مخرج نمبر 15، مخرج نمبر 16 اور مخرج نمبر 17 کو ہم کور کریں گے۔ تو حروف شفویہ یہ با، میم، واو اور فا ہے۔ یہ ان کا جو مخرج ہے، یعنی جو مخرج نمبر 15 ہے، کہ جب ہم اوپر والے 2 دانتوں کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصے کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس وقت فا ادا ہوتا ہے۔ دانتوں کا سرا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اوپر والے دانتوں اور نیچے والے دانتوں کو آپس میں ملاتے ہیں تو جہاں سے یہ اوپر والے دانت نیچے والے دانتوں کے ساتھ ملتے ہیں تو اس والی جگہ کو ہم دانتوں کا سرا کہتے ہیں۔ تو مخرج یہ ہے کہ جب ہم اوپر والے 2 دانتوں کا سرا نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے، ہونٹ کا اندرونی حصہ یعنی جو گلے والا حصہ ہوتا ہے، نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے کے ساتھ جب ہم اوپر والے 2 دانتوں کے سرے کو ملاتے ہیں تو اس وقت ہم یہ فا ادا ہوتا ہے۔ ان میں سے فا جو ہے حروف شفویہ میں سے، وہ جب اوپر والے 2 دانتوں کا سرا نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصے سے ملاتے ہیں تو اس وقت فا ادا ہوتا ہے۔ فا، اف، فا، اف۔ تو مخرج نمبر 16 ہے ہمارے پاس حروف شفویہ میں سے، یہ ہے با، میم اور واو۔ یہ 3 حروف جو ہیں یہ یہاں سے ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، بلکہ یہ 3 ڈفرنٹ جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ مخرج ان کا جو مخرج نمبر 16 ہے کہ جب ہم دونوں ہونٹوں سے اس با، میم، واو اور دا ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا جو مخرج ہے کہ دونوں ہونٹوں سے انہوں نے ادا ہونا ہے، با، میم اور واو نے، لیکن آگے دونوں ہونٹوں کا طریقہ کار مختلف ہے۔ اس میں سے جو با ہے اس کو ہم بند با با،
جب بند ہونٹوں کے گیلے والا حصے سے ادا ہوتا ہے. با جو ہے وہ جب ہم اپنے ہونٹوں کو بند کرتے ہیں با کو ادا کرنے کے لیے تو ہونٹوں کا جو گیلا حصہ ہے وہاں سے با ادا ہوتا ہے. اب با با. اور میم جو ہے یہ بھی بند ہونٹوں سے، لیکن بند ہونٹوں کا جو خشک والا حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. خشک والا حصہ یعنی جو باہر والا حصہ ہے، اور گیلے والا حصہ جو یعنی کہ جو ہونٹوں کا اندر والا حصہ ہے. ہم اپنے ہونٹ کو بند کرتے ہیں تو جو اندر والا حصہ ہے وہ گیلے والا حصہ ہوتا ہے، وہاں سے با ادا ہوتا ہے. اور جو باہر والا حصہ ہوتا ہے وہ خشک حصہ ہوتا ہے، وہاں سے میم ادا ہوتا ہے. میم میم. ام نیکسٹ جو ہے وہ ہے واو. اس کا بھی مخرج ہی ہے دونوں ہونٹوں سے، لیکن واو جو ہے دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، لیکن جب ہم ہونٹوں کو گول کرتے ہیں وہاں سے واو ادا ہوتا ہے. یہ ہونٹ ہے اوپر والا اور نیچے والا ہونٹ، جب اس کو ہم گول کرتے ہیں تو اس وقت واو ادا ہوتا ہے. واو واو. او واو او. نیکسٹ ہے مخرج نمبر 17 جو کہ ہمارا مخارج حروف کا آخری مخرج ہے. یہ ہے کہ خشوم یعنی ناک کا بانسا جر اس سے گنا نکلتا ہے. گنا نکلتا ہے یعنی جو ہمارے ناک کا حصہ ہے، جو ناک کا بانسا یعنی ناک کی چھت ہے، جو ناک کا اوپر والا حصہ ہے، اندرونی طرف جو ناک کا اوپر والا حصہ ہے یا ناک کے اندر کو جب ہم آواز لے کے جاتے ہیں تو وہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. ان میں سے جو ہے وہ یہ ہم نے کور کر لی ہوئے نون اور میم، لیکن یہ گننے کے لحاظ کے ساتھ یہ ہے کہ جب ہم اس کو ناک میں آواز لے کے جاتے ہیں وہاں پہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے آواز کو وہاں پہ ٹھہراتے ہیں تو وہاں سے پھر یہ گننے والے حروف ادا ہوتے ہیں. یہ گننے والے جو ہیں یہ 3 طرح کے حروف ہوتے ہیں: نون، میم اور ڈبل حرکت والے، یعنی 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش والے جو ہوتے ہیں وہ. نون گننے کو ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ کچھ ویڈیو میں پڑھیں گے. تو یہاں ہم نے بس اس کا مخرج دیکھنا ہے کہ نون اور میم اور ڈبل حرکت والے جو حروف ہیں 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش، ان کا مخرج یہ ہے کہ یہ ناک کے بانسے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم آواز کو ناک میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم گنا کرتے ہیں، وہاں پہ آواز کو ٹھہراتے ہیں. نون میم. حرکت جو ہے وہ زبر کو کہتے ہیں، تو ڈبل زبر زیر اور پیش کو کہتے ہیں ڈبل حرکت، مطلب 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش، جیسا کہ بن، 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 من، من، من. مخرج ہم نے سارے کور کر لیے. تو مخرج کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مخرج کو معلوم کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اس حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، مطلب اس پر ہم جزم کا سائن لگا دیتے ہیں، جزم سمجھ لیتے ہیں اس کو، اور اس کے جو شروع میں زبر والا حمزہ لے آتے ہیں، یعنی اس کے جو پیچھے والا حروف ہے وہاں پہ ہم حمزہ لیتے ہیں، یعنی الف کے اوپر زبر لگاتے تو حمزہ ہوتا ہے، تو وہ والا حمزہ ہم لگا لیتے ہیں، اور جس کا ہم نے مخرج معلوم کرنا ہو اس والے کے اوپر ہم جزم لگا لیتے ہیں اور اس سے پیچھے والے کے حمزہ کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں. تو جہاں پہ وہ آواز ختم ہوتی ہے یہ پڑھتے ہوئے تو وہ اس کا مخرج ہوتا ہے. جیسا کہ با کی اگر ہم بات کریں تو اب، میم کی بات کریں تو ام. اس میں میم جو ہے وہ ناک میں آواز جا رہی ہے لاسٹ پہ، تو یہی اس کا مخرج ہے گننے والا. نون کا ان، تو یہ بھی ناک میں آواز جا رہی ہے تو یہ اس کا مخرج ہے. واو کا مخرج ہوتا ہے کہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے، تو اس کو چیک کرتے ہیں تو او، او. واو کے اوپر جزم کا سائن لگا لے، اس سے پیچھے والے کے اوپر زبر لگا لے تو یہ او.
تو یہ ہمارے ہونٹ گول ہو رہے ہیں جہاں پہ آواز ختم ہو رہی ہے او. تو یہ مخرج کو معلوم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے آج مخرج کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.